الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله زینت مسند صدارت پاسبان آداب شریعت دانائے رموز طریقت فخر المشائخ نیر فلک ولایت تاجدار جورا شریف حضرت قبلہ پیر سید حسنین فاروق شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ فخر السادات پیر سید حامد علی شاہ صاحب زیدہ مجدہ استاذ الحفاظ نجم القراء حضرت مولانا قاری مظہر حسین نقشبندی صاحب مجاہد اہل سنت حضرت مولانا حافظ عبدالرشید صاحب انتہائی قابل احترام مہمانان ذی وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین تلاوت ہوئی نعت خوانی ہوئی مناقب پڑھے گئے حضور قبلہ عالم نے ارشادات عالیہ فرمائے میں اور آپ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج مدینہ شریف بھیجنا ہے یہ محفل آپ لوگوں کی طرف سے پنجائن کے عشاقان رسول کی طرف سے محبتوں کا گلدستہ ہے جو مدینہ شریف بھیجا جا رہا ہے کیا خیال ہے آپ لوگوں کا وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے آج آپ لوگ جب اس محفل سے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے بڑے خزانے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے ابھی نعت خوانی ہو رہی تھی تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے اور حاضرین کی جھولیوں میں جنتی پھول گر رہے ہیں ابھی حضور قبلہ عالم خطاب فرما رہے تھے ارشادات سے نواز رہے تھے تو وہ موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال رہے تھے کہ اگر آپ نے انہیں سنبھال کے رکھا تو یہ خزانہ قبر میں کام آئے گا حشر میں کام آئے گا میں اس عظیم الشان روح پرور محفل کے انعقاد پر انجمن فیضان مدینہ کے اراکین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں رات کا وقت ہو کٹاٹو اندھیرا ہو ہاتھ کو ہاتھ نہ سجھائی دیتا ہو اور راستے میں گڑے بھی ہوں اندیشہ ہو کہ مسافر گر جائے گا یا راہ بھول جائے گا اگر اس تاریک راستے میں کوئی چراغ جلا دے تاکہ مسافر راہ نہ بھولے سیدھا منزل پہ پہنچ جائے تو جس نے راستے میں چراغ جلائے ہیں اس نے نیکی کی ہے یا نہیں چند لوگ ہی بولے کیا خیال ہے اندھیرے میں مسافر گر جائے گڑھے میں تو پھر آپ کا دل خوش ہوگا یا کوئی چراغ جلا دے تاکہ مسافر نہ گڑھے میں گرے نہ راہ بھولے بلکہ روشنی میں راستہ دیکھ کے منزل تک پہنچ جائے تو جس نے تاریک راستے میں چراغ جلائے اس نے نیکی کی ہے یا نہیں آج کی یہ محفل مسافران جنت کے راستے میں چراغ کر رہی ہے یہ چراغاں ہیں مسافران آخرت کے راستے میں
کہ دنیا میں مادیت کا اندھیرا ہے، غفلت کا اندھیرا ہے، بد عقیدگی کی گھٹا ٹوپ تاریکی ہے، کہیں تم راستہ نہ بھول جانا۔ اس محفل میں جو تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، ابھی کتنے درد سے تاجدار چورا شریف گفتگو فرما رہے تھے، ارشادات سے نواز رہے تھے، یہ آپ کے راستے میں چراغاں کیا جا رہا تھا کہ اپنی منزل پہ نظر رکھنا، کہیں راستہ نہ بھول جانا۔ تو جنہوں نے آج کی محفل سجائی، انہوں نے مسافران جنت کے راستے روشن کیے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے لیے یہی بہت بڑی سعادت ہے کہ میں تاجدار چورا شریف کی زیارت کر رہا ہوں اور ان کی معیت میں یہاں حاضر ہوں۔ جہاں تک چورا شریف کے ساتھ محبتوں اور عقیدتوں کا تعلق ہے، تو میری تو نسلیں اس محبت میں زندگیاں گزار کے گئی ہیں، اور میری پشتیں، میرے آباء و اجداد، ان کی گردنوں پہ احسان ہے آستانہ عالیہ چورا شریف کا، اور آستانہ عالیہ چورا شریف کا احسان کسی ایک خانقاہ پہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت خطہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو نقش بندی خانقاہوں کی رونقیں ہیں، ان کے لیے یہ آستانہ مرکز فیض کی حیثیت رکھتا ہے۔ خیال و فکر کی رعنائیاں بھی شامل ہیں میرے لہو میں، میرے شجرہ نسب کی طرح۔ پنجائن شریف کے رہنے والوں، میں تو پنجائن کو بھی شریف کہتا ہوں جس نے تاجدار چورا شریف کے قدم چوم لیے، اور چورا شریف کی شان تو کوئی آنکھ والا ہی دیکھ سکتا ہے۔ چورا شریف کی عظمت تو امیر ملت جانتے ہیں، چورا شریف کی شان تو کوئی آنکھ والا ہی جانتا ہے کہ چورا شریف کی زمین پر کیسے گلشن کھلے ہوئے ہیں اور کیسا سورج وہاں چمک رہا ہے، جس کی نور سے چار دانگ عالم روشن ہو رہے ہیں۔ حضور قبلہ عالم کو جب بھی میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہی شعر ذہن میں آتا ہے کہ خیال و فکر کی رعنائیاں بھی شامل ہیں میرے لہو میں، میرے شجرہ نسب کی طرح۔ اور ابھی جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھے شجرہ ہائے نسب، لوگ جب بولتے ہیں تو قبیلے کا پتہ چلتا ہے، لوگ جب بولتے ہیں تو قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ ابھی جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو پتہ چل رہا تھا کہ ان کی رگوں میں خون ان ہستیوں کا ہے جو امت مسلمہ کا ایمان بچا کے گئے، جن کو فکر ہے امت مسلمہ کا ایمان بچانے کی۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہستیوں کا سایہ امت مسلمہ کے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ تاجدار چورا شریف کا سایہ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ بار دیگر پنجائن شریف کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ایک مرکز فیض سے، اتنے بڑی درگاہ سے، جن کے احسانات ایک نہیں ہزاروں خانقاہوں پہ ہیں، وہاں سے حضور قبلہ عالم تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منتظمین کے حسن نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ کے دوران ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ منافقون سے، اشتہار میں نے دیکھا تو اس پہ عنوان تھا محفل نعت۔ میں نے ایک جامع آیت تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے مسند امام احمد کی حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ساری زندگی میں ایک آیت بھی شوق سے سنی ہے، اس کی قبر میں اندھیرا نہیں۔ جب اس کی قبر میں نور پھیلے گا تو وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ نور کیسا ہے، روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ فرشتے کہیں گے فلاں محفل میں تو نے قرآن کی ایک آیت سنی تھی، اللہ نے تیری قبر کو روشن کر دیا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں کہ خالق کے کلام کی ساری شانیں سمجھ سکے۔ قرآن خالق کا کلام ہے، مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں
کہ خالق کے کلام کی ساری شانوں کو سمجھ سکے۔ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو اس نیت سے سنیں کہ قرآن کے لفظ دل کی زمین پہ بارش کے قطروں کی طرح گرتے ہیں تو مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ جب قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہو تو اس نیت سے سنیں کہ قرآن سننے سے سینے بھی روشن ہوتے ہیں، قبریں بھی روشن ہوتی ہیں۔ اور حضور قبلہ عالم نے جو گفتگو فرمائی ہے، میں اسی سے اکتساب فیض کرتے ہوئے قرآن کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن ہے۔ گمراہ تو وہ ہوں جن کے پاس قرآن نہیں ہے۔ ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہمیں کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی فتنہ اٹھے، کوئی سوال کرے تو ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں، قرآن کو نہیں مانتے۔ کیونکہ قرآن کو مانے، اس قرآن کو مانے جو ہمارے پاس ہے، تو شان صدیق اکبر کو ماننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں توحید، رسالت، ولایت، تینوں شانیں اللہ کریم نے ایک ترتیب سے بیان فرمائی ہیں، اور پھر جو ان شانوں کو نہیں مانتا ان کے بارے میں بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ان شانوں کو نہیں مانتے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ عزتوں کا خالق ہے، اللہ عزتوں کا مالک ہے، اللہ عزتیں عطا کرنے والا ہے۔ ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد توحید ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہماری پیدائش کا مقصد توحید ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی رضا پانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ۔ ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ تھک تو نہیں گئے نعت خوانی سن کے؟ یا نعت خوانی میں پڑھتے ہوئے تھک تو نہیں گئے؟ کیونکہ پہلے 11 کا وقت تھا، اب 12 کا وقت ہے، تو الحمدللہ 11 بھی ہمارے ہیں، 12 بھی ہمارے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ۔ ساری عزتیں اللہ کے لیے، عزتوں کا خالق اللہ ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، رکوع میں کیا پڑھتے رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت ہو۔ سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، بلند مرتبہ ہے سب سے۔ اور ہمارے معاشرے میں دن میں 5 دفعہ یہ آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث قدسی ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، محبوب آپ کا امتی جتنا بھی بڑا گناہگار ہو، اگر وہ مجھے عظیم مانتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ کا امتی جتنا بھی بڑا گناہگار ہو، اگر اس کے دل میں میری عظمت ہے تو مجھے قسم ہے اپنی عظمت و جلال کی، میں حشر کے دن اسے دوزخ میں نہیں ڈالوں۔ جو مجھے عظیم مانتا ہے میں نے اس میں آتش دوزخ حرام کر دی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ۔ ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ میں سوچتا ہوں وہ رب کتنی عظمتوں والا ہے جس کے آگے میرے آقا بھی سر سجدے میں رکھتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا۔ حدیث پاک ہے، سجدہ وجہی للذی خلقنی او فطرنی، میرے آقا کریم نے فرمایا میں اپنا چہرہ رب کے سامنے زمین پہ رکھا، وہ جو انگلی اٹھائیں چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، پتھر کو حکم دے پانی پہ تیرنے لگ جائے، درخت کو حکم دے زمین پہ توڑنے لگ جائے، دشمن کی بند مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھا لے، وہ شانوں والے رسول اپنی
اپنی پیشانی کس کے آگے سر سجدے میں رکھتے ہیں؟ اللہ بڑی عظمتوں والا ہے، اللہ بڑی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، تو ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ جس رب نے زبان دیا اس کا نام محبت سے لے. ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ. ابھی چند آستانوں کے نام میں لے رہا تھا کہ عیدگاہ شریف ہے اور موڑا شریف ہے، کئیاں شریف ہے، باولی شریف ہے، علی پور شریف ہے. یہ کیوں گئے ہیں چورا شریف؟ چورا شریف والوں نے انہیں اللہ اللہ کرنا سکھایا ہے. یہ اللہ اللہ کرنا سیکھنے گئے ہیں. چورا شریف والوں نے انہیں توحید سکھائی ہے. آج بعض لوگ آستانوں کا تعارف اس انداز میں کرا دیتے ہیں کہ جیسے یہاں توحید نہیں. میں مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں، توحید کی سمجھ آئے گی اگر اہل توحید کی خدمت میں آؤ. ان اللہ والوں کے آستانوں پہ آؤ گے تو پھر پتا چلے گا توحید کسے کہتے ہیں. ان کا تو تعارف ہی یہ ہے. یہ کون ہے؟ اللہ والے. خانقاہوں کا تعارف کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ اللہ والے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، تو ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ کیا اللہ نے عزتیں کسی کو عطا بھی کی ہیں یا نہیں عطا کی؟ یا عزتیں صرف اپنے لیے ہی رکھی ہیں، کسی کو نہیں عطا کی؟ قرآن سے پوچھیں تو قرآن اللہ کے ذکر کے بعد فوراً حضور کا ذکر کر رہا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِرَسُولِهِ، اللہ نے اپنے رسول کو عزتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ نے عزتیں دی ہیں، اللہ نے عزتیں عطا کی ہیں. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. اللہ نے مخلوقات میں درجہ بندی رکھی. جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ افضل، صحابہ سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل. اور جہاں جا کے سارے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے میرے اور آپ کے آقا کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے. خلق سے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. اعلیٰ حضرت نے شاعری برائے شاعری نہیں کی. اعلیٰ حضرت کا شعر یا قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہے یا کسی حدیث کا ترجمہ ہے یا اقوال سلف صالحین کا ترجمہ ہے. یہ جو فرمایا نا اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. یہ جو الفاظ ہیں رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان کی تفسیر میں تمام مفسرین نے لکھا ہے اس سے حضور مراد ہے. اللہ نے رسولوں پر حضور کے درجے بلند کیے ہیں. کن پر بلند کیے ہیں؟ علماء پر. کن پر بلند کیے ہیں؟ ولیوں پر. کن پر بلند کیے ہیں؟ اولاد آدم میں جو سب سے بلند مرتبہ ہے وہ رسول ہیں، اور اللہ نے حضور کے درجے رسولوں سے بھی بلند فرمائے. تو پہلے رسولوں کے درجے سمجھ لو، پھر حضور کے درجے کی سمجھ آئے گی. پہلے حضرت موسیٰ کی شان سمجھو، حضرت عیسیٰ کی شان سمجھو، حضرت سلیمان، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، پہلے ان کی شانیں سمجھ لو. مقتدیوں کی شان سمجھ آ گئی تو پھر امام کی شان سمجھ آ گئی. ایک جنگ میں چونکہ اللہ نے رفع بعضہم درجات، رسولوں سے جو درجے بلند کیے ہیں، تو پہلے نچلے درجے والوں کے درجے تو سمجھ لیں، پھر اوپر والے درجے کی سمجھ آئے گی. ایک جنگ میں صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں تھکا نہیں، میں ہمت نہیں آ رہا، لڑ سکتا ہوں اگر تلوار مل جائے. صحابی مانگنے کیا آئے ہیں؟ حضور نے درخت سے لکڑی کی شاخ توڑی ہے. صحابی کہتے ہیں درخت سے توڑی ہے تو لکڑی ہے، مجھے پکڑائی ہے تو لوہے کی تلوار بن چکی. عباس دوستوں نے تو خوش ہو کے تائید کر دی، سبحان اللہ. عباس سوچ میں پڑ گئی یہ جنس کیسے بدل گئی، لکڑی لوہا بن گئی، جنس کیسے بدل گئی. ماشاءاللہ.
ماشاءاللہ ادب رسول میں ڈوب کر درد و سوز سے نعت شریف پڑھنے والے ہمارے ثنا خان اور پوری دنیا میں نعت شریف کے ذریعے حضور کے عشق کو دلوں میں عشق کے چراغ جلانے والے خالد حسین خالد صاحب تشریف لائے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، صحابی مانگنے کے آئے تھے، حضور نے درخت سے لکڑی کی شاخ توڑی ہے، صحابی کہتے ہیں درخت سے جدا کی ہے تو لکڑی ہے، مجھے پکڑائی ہے تو تلوار بن چکی۔ سبحان اللہ۔ اب بعض دوستوں نے تو خوش ہو کے تائید کر دی، وہ ٹھیک ہی بیان کر رہے ہو، بعض سوچ میں پڑ گئے ہیں جنس کیسے بدل گئی، لکڑی لوہا بن گئی۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا پہلے حضرت موسیٰ کی شان سمجھو پھر حضور کی شان سمجھ آئے گی۔ یہ جنس بدلنے کا معجزہ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، جادوگروں کے مقابلے میں پیغمبر کے ہاتھ میں لکڑی کا ڈنڈا ہے، زمین پہ رکھا ہے، دوڑتا ہوا سانپ بن گیا ہے۔ دستے پیغمبر میں لکڑی کا عصا ہے، زمین پہ رکھا دوڑتا ہوا سانپ بن گیا ہے، جنس نہیں بدل گئے۔ لکڑی کا ڈنڈا اژدہا بن گیا، جنس بدل گئی۔ یہ جنس بدلنے کا معجزہ تو مقتدی نبی کو حاصل ہے، ہمارے آقا تو امام الانبیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، رفع بعضهم درجات، اللہ نے رسولوں پر حضور کے درجے بلند فرمائے، اور خود حضور نے یہ مضمون بیان فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، باب مناقب النبی میں، انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، فرمایا نہ پہلوں میں کوئی میری مثل ہے نہ پچھلوں میں کوئی میری مثل ہے۔ آج آپ نے اشتہار پہ عنوان لکھا ہے محفل نعت۔ آپ کو پتہ ہے نعت کا لفظ سب سے پہلے حضور کے لیے کس نے بولا ہے؟ ویسے نعت کا لفظ پہلے جو تو بولا جاتا تھا عربی زبان میں، وہ عام تھا کسی کی بھی اوصاف بیان کرنے کے لیے، لیکن حضور کے لیے سب سے پہلے کس نے بولا ہے؟ ترمذی شریف میں روایت ہے، شمائل ترمذی میں روایت ہے، حضور حیدر کرار نے بولا ہے، اور اس میں وہ مضمون ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یقول نائتہ لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا، جو بھی حضور کی نعت پڑھنے کھڑا ہوگا اسے کہنا پڑے گا نہ پہلوں میں کوئی حضور کی مثل ہے نہ پچھلوں میں کوئی حضور کی مثل ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، فرمایا میں پہلوں میں بھی سب سے افضل ہوں، پچھلوں میں بھی سب سے افضل ہوں۔ اور باب مناقب النبی میں یہ حدیث طویل حدیث ہے جہاں حضور نے یہ فرمایا نا انا اکرم الاولین والآخرین، اس سے پہلے فرمایا سارے نبی اپنی امتیں لے کے جنت کے دروازے پہ منتظر کھڑے ہوں گے، کوئی جنت کا دروازہ نہیں کھلوا سکے گا۔ انا اول من یحرک حلق الجنت فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومن معی، فرمایا کوئی جنت کا دروازہ نہیں کھلوا سکے گا، انا اول من یحرک حلق الجنت، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، یفتح اللہ لی، اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے لیے کھولے گا، اب میرے بعد جو جو جنت میں جائے گا میرا صدقہ ہی جنت میں جائے گا۔ زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جہاں، بدن میں ہے جان دہن میں زبان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، یفتح اللہ لی، اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے لیے کھولے گا، اب میرے بعد جو جو جنت میں جائے گا میرا صدقہ ہی جنت میں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم کی عزتیں، حضور کی تو شانیں وراء الورا ہیں، وہاں عقلیں سمجھیں بصیرت کیا کام کر سکتی ہے جہاں حضور کی شانیں ہیں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ میں علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، اقبال مدرسوں میں نہیں گئے، اتنا بڑا پیغام ان کو کہاں سے ملا ہے۔ یقین جانیے یہی قرآن اور حدیث کا پیغام ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کی تعریف شانیں جب ہم نعتیں بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں بھی حد سے بڑھا دیتے ہو، تو اب یہ آیت ان کو سنائیں
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کس کے لیے رحمت بنا کے بھیجا؟ عالمین کا معنی تمام جہان۔ بتا سکتے ہیں جہان کتنے ہیں؟ جی ذرا تعداد تو بتائیں کتنے جہان ہیں؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے 18,000، بعض مفسرین نے لکھا ہے 27,000، بعض نے کہا 40,000 سے زیادہ ہے۔ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا تو میں نے سامعین سے پوچھا بھئی چلے کم از کم جو روایت ہے نا وہ 18,000 جہانوں کی، کہ 18,000 سے زیادہ ہے، تو آپ 18,000 عالمین گن کے بتا سکتے ہیں نام؟ شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے تو آپ 18,000 کے نام پوچھ رہے ہیں، یہ تو 18 نہیں بتا سکتے۔ آپ 18 عالم جہانوں کے نام تو بتائیں، فلاں جہان ہے، فلاں جہان ہے، فلاں بتا سکتے ہیں؟ 3-4 پر جا کے ہمارا علم ختم۔ یا تو کوئی بتائے عالمین کتنے ہیں، ان کے نام لے کے بتائیں، گن کے بتائیں۔ اگر نہیں بتا سکتے تو جہانوں کے نام نہیں جانتا، مصطفیٰ کی تو رحمت ان جہانوں میں برس رہی۔ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا۔ یا تو جہانوں کے نام بتاؤ، عالمین کی تعداد بتاؤ، اگر نہیں بتا سکتے تو پھر مان جاؤ ہمارا علم تھوڑا ہے، مصطفیٰ کریم کی شان عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ چپ کر میرے علی اتھے۔ دنیا میں آپ امریکی، یورپی، چائنی کسی قوم کا کوئی رہنما، کوئی سائنسدان، کوئی فلسفی، کوئی سماجی ورکر، کوئی مسلم بتائیں، کوئی بادشاہ بتائیں جس کے پیروں میں جوتے آئے ہوں تو جوتوں کی تعریف میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس کے پیروں میں جو جوتے آئے ہیں نا، جوتوں کی تعریف میں کتابیں لکھی گئی۔ کوئی امریکی، کوئی یورپی، کوئی چائنا کا رہنما، کوئی اسکالر، کوئی مسلم، کوئی سائنسدان، کوئی فلسفی، کوئی بادشاہ بتائیں، کوئی فاتح بتائیں، پوری تاریخ میں ایک ہستی ایسی ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے قدمین میں جو نالین آئے ہیں، اس وقت دنیا میں 300 سے زیادہ کتابیں حضور کے نالین کے موضوع پر موجود ہیں۔ میں ایک ادنا طالب علم ہوں، میرے پاس فتح المتعال فی مدی نیال علامہ ابن المقری کی کتاب ہے، 200 نعتیں نالین کے موضوع پر ہیں، عربی زبان 200 نعتیں نالین کے موضوع پر ہیں۔ جو نالین قدموں سے لگے وہ شان پا گئے تو ذات کی شان کیا؟ مولوی اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی ہے نیل الشفا۔ نیل الشفا کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی، چند بزرگوں کے حوالے دے کے اس نے لکھا ہے، کہتے ہیں جس کی دعا قبول نہیں ہوتی نالین کا نقش سر پہ رکھ کے دعا مانگے، نقش نالین کے صدقے اللہ دعا قبول فرمائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ کس کو سر پہ رکھ کے دعا مانگے؟ نہیں، نالین نہیں، نالین کی تو شان ہی بڑی ہے، میں تو نقش کی شان بیان۔ یہ نقش نالین کی شان ہے، کاغذ پہ بنا ہوا ہے نقش، وہ سر پہ رکھ کے دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے، تو اگر کسی کو نالین مل جائے۔ مولانا عبد الرحمن جامی سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ کون سنی ہے جو مولانا عبد الرحمن جامی کو نہیں جانتا؟ انہوں نے ادب سکھایا ہے، کہتے ہیں چسوے من گزر آری منے مسکین سے ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ مجھ غریب کے گھر تشریف لائیں تو میں جامی نظر کیا پیش کروں؟ جہاں حضور کے نالین کا نقش لگے گا میں نقش نالین پہ اپنی جان قربان کر دوں گا۔ مولانا جامی نے ادب سکھایا، یہ نہیں فرمایا میں نالین پہ جان قربان کروں، کہتے ہیں نالین کی تو شان ہی بڑی اللہ ہے، میں تو نقش نالین پہ اپنی جان قربان کروں، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ وللہ العزت ولرسولہ، اللہ عزتوں کا خالق و مالک ہے، اللہ نے اپنے رسول کو عزتیں عطا فرمائی۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جہاں میں نے قرآن پاک اور احادیث آپ کے سامنے پیش کی، وہیں دور حاضر کی ایک دلیل دے رہا ہوں۔ جرمنی کا ایک شہر ہے نیورنبرگ، المدینہ مسجد،
میں وہاں ختم نبوت کانفرنس میں شامل ہوا. اسٹوٹگارٹ سے یہ 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. میرے میزبان دوستوں نے بتایا کہ یہ جس مسجد میں آج ختم نبوت کانفرنس ہے یہ پہلے شراب خانہ تھا، نائٹ کلب تھا. اس کا مالک غیر مسلم تھا. جس دن اس نے کلمہ پڑھا 4 کروڑ روپے کی جگہ اس نے مسجد کو دی. انہوں مسلم بھی اس محفل میں آیا ہوا تھا اور متعدد مرتبہ اس سے میری ملاقات رہی. میں نے اس سے پوچھا تیرے کلمہ پڑھنے کا سبب کیا بنا ہے؟ اور جس دن تو نے کلمہ پڑھا 4 کروڑ روپے کی جگہ مسجد کو دے دی. اس نے ایک طویل واقعہ سنایا پر آخری بات اس نے یہ کی، کہتے ہیں مجھے جاگتے ہوئے رسول اللہ کی زیارت نصیب. یا اللہ جو اس پہ محبت سے سبحان اللہ کہ اسے رسول اللہ کا دیدار نصیب. یہ تو مل پویں تا میں لکھ دیا، یہ تو نہ ملے تا میں ککھ دیا، پر دل وچ اڈیکاں رکھ دیا، کدی لے نمانی دی سار میں. انہوں نے کہا مجھے جاگتے ہوئے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے. جس دن زیارت ہوئی ہے اس دن میں نے اسلام قبول کیا اور 4 کروڑ روپے کی جو جگہ تھی اپنی اسے مسجد کے لیے وقف کیا. اس نے جب طویل واقعہ سنایا پھر حضور کے دیدار کا ذکر کیا تو میں نے اسے، محبت کا ماحول تھا، میں نے اس سے پوچھا حضور کا حلیہ پاک تو بیان کرو. یقین جانیے اس نے وہی حلیہ بیان کیا ہے جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا. اس نے وہی حلیہ پاک بیان کیا ہے جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا. لیکن ایک جملہ وہ کمال و رفتگی محبت سے کہتا تھا، وہ کہتا ہے حضور صرف سونے نہیں، بہت سونے. آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف سونے؟ انہوں نے کہا حضور صرف سونے نہیں، اللہ نے حضور کے چہرے پاک سے زیادہ خوبصورت چیز کون سی بنائی ہے؟ میرا ایمان ہے اللہ نے حضور کے چہرے پاک سے زیادہ سونی چیز اور کوئی نہیں. کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے حضور کے چہرے پاک کو بنایا. تو حضور صرف سونے نہیں، حضور صرف سونے نہیں. ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر دعائیں کر کر کے تھک گئے ہوں، دعا قبول نہ ہوتی، حضور کے چہرے پاک کا واسطہ دے کے دعا. یا اللہ رخ و دعا کا صدقہ میری دعا قبول فرما. یہ دعا کی قبولیت کا وظیفہ ہے. جو چہرہ پاک اٹھے اللہ قبلہ بدل دے. دعا تو نہیں کی تھی، حضور نے نماز میں چہرہ اٹھایا ہے، قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. جو چہرہ پاک اٹھے رب قبلہ بدل دے، اس چہرے کا واسطہ دے کے دعا کریں، اللہ دعا کو قبول فرمائے. اس نو مسلم نے کہا، کہتے ہیں حضور صرف سونے نہیں. مجمع تو بہت ہے لیکن بہت کا لفظ نہیں سنائی دے رہا. حضور صرف سونے نہیں، حضور صرف سونے نہیں. شاعر دربار رسالت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کوئی معجزہ نہ لے کے آتے، آپ کا چہرہ ہی بتا رہے ہیں آپ اللہ کے نبی بن کے تشریف لائے. دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دیکھ. حضور صرف سونے نہیں، حضور صرف سونے نہیں. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مت بھریاں، دو ابرو کوس مثال دے سن، جیتو نوکے میاں دے تیر چھٹن، لبا سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا. کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، اے ہو صورت شالہ پیشے نظر، روے وقت نزاتے روزے حشر. کیا خیال ہے آخری وقت رسول اللہ کا دیدار ہو جائے ہم کھوٹے بھی کھڑے نہیں ہو جائیں؟ کیا خیال ہے آخری وقت رسول اللہ کا دیدار ہو جائے ہماری بگڑی نہیں بن جائے گی، ہمارے پردے نہیں رہ جائیں گے اگر آخری لمحے قبلی والے تشریف لے. تاجدار گولڑا صاحب حال، ان کا کلام آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو استغاثے کی نیت سے ہی آپ اپنے دل کے ارمان حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اے ہو صورت شالہ پیش نظر،
روے وقتے نزاتے روزے حشر بچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن لاؤ مکتی مخطط بردیا